میں یہ بات کر رہا تھا کہ آپ ویسے تو تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اس کیٹیگری میں آپ آ گئے ہیں تو، لیکن پھر بھی انہوں نے تعارف کرا دیا، پھر انہوں نے کہا جی ایکس پی ایم ایل این. تو پھر میرے ذہن میں دوسرا سوال ہے کہ اب آپ کا تعارف کیسے کروایا جائے؟ ایکس پی ایم ایل این کہا جائے یا پرو پی ایم ایل این کہا جائے یا اکنامک ایکسپرٹ کہا جائے یا فارمر گورنر سندھ کہا جائے، کس کیٹیگری میں آپ کو ڈالا جائے؟ آپ نے اتنے مختلف جو ہے وہ ہیٹس پہن لی ہیں زبیر صاحب. جی بالکل ویسے ہی ہے فہد جیسے آپ کا ہے. جب میں کسی کو بتا رہا ہوتا ہوں کہ آج فہد کے ساتھ ہوں تو مجھے یہ تو نہیں بتانا پڑتا فہد وہ جو ایک دفعہ ڈان میں ہوتے تھے، آپ کو یاد ہے، پھر پرائم منسٹر کے بھی ایڈوائزر تھے and so on and so forth. So obviously everyone goes through some changes. But yes, former governor نہیں بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب آپ کیونکہ یہ سیاست میں رہوں گا، سیاست میں، اور آئندہ جب آؤں گا تو انشاءاللہ شاید ہو سکتا ہے چینج کچھ چکا ہو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیں، کیونکہ آپ یہ تمام بڑے امپورٹنٹ آفیسز بھی ہولڈ کر چکے ہیں، آپ کا ایکسپیرینس بھی گورنمنٹ کا بھی ہے، اپوزیشن کا بھی ہے، تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے زبیر صاحب، اور آبویسلی اکنامک ایشوز پہ آپ کی گرفت ہے، یہ جو بجٹ آیا ہے کوشس آپٹمزم ہے، کوشس، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ انگریزی میں وہ لفظ استعمال کریں ٹمڈ بجٹ ہے، اس نے کوئی انقلابی کام نہیں کیا. ڈائریکشن ٹھیک ہے آپ کے خیال میں؟ ان حالات میں یہی بیسٹ پاسبل بجٹ بنتا تھا؟ ایک تو پہلے میں جنرل کمنٹ ضرور کرنا چاہوں گا یہ بتانے کے لیے، یہ بجٹ وہی رن آف دا مل ٹریڈیشنل بجٹ، انقلابی تو بہت دور کی بات ہم کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم 15-20 سال کا ہسٹری دیکھیں فہد، تو پاکستان ہیز بین انڈر این آئی ایم ایف پروگرام، اور یہ بجٹ بھی جو ہے بالکل آئی ایم ایف ہی کے مطابق ان کی ڈیمانڈز، کیونکہ سٹاف لیول ایگریمنٹ انہوں نے نہیں کیا تھا جو بات چیت چل رہی ہے آئی ایم ایف پروگرام کے لیے، اور انہوں نے ظاہر سی بات ہے ان کی کنڈیشنز تھیں، اینڈ رائٹلی سو. میں آئی ایم ایف کو بلیم نہیں کر رہا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو اس وقت ایگریمنٹ سائن کریں گے اور پھر ہمارا بورڈ اپروو کرے گا جب آپ یہ چیزیں امپلیمنٹ کریں گے، جو بھی اکنامک میجرز ہیں جو آئی ایم ایف چاہتا تھا، اور جس میں آئی ایم ایف کا کبھی بھی انقلابی نہیں ہوتا، آئی ایم ایف کا ہو ہی نہیں سکتا انقلابی. ان کا تو بڑا سسٹمیٹک ہوتا ہے کہ جس میں لاد دیا جائے ٹیکسز سے، چاہے لوگوں کی ابیلٹی ہو پے کرنے کی یا نہیں ہو. اور اس کا بڑا ایک کلیئر مظاہرہ یہ ہے کہ حکومت ہی کے نمبرز کے حساب سے اگر ہم دیکھیں کہ 3.5% جو ہے ہماری اکانومی گرو کرے گی، جو حکومت کہہ رہی ہے کرے گی یا نہیں کرے گی، 3%، 3.5% کے درمیان ہو سکتا ہے کرے، اور 12% وہ کہہ رہے ہیں کہ انفلیشن ہوگا. تو 15.5% تو ٹیکس انکریز آٹومیٹکلی آپ کہہ سکتے ہیں ہوگا، کیونکہ وہ انفلیشن جتنی بڑھتی ہے اتنا تو ٹیکس کلیکشن آٹومیٹکلی بڑھ جاتا ہے، اور اسی طرح سے اکانومی جتنی ایکسپینڈ ہوگی اتنا زیادہ بڑھے گا. اب باقی جو ہے آدھا وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ ظاہر سی بات ہے وہ ایڈیشنل ٹیکسز کے تھرو آئے گا. اور اس میں کچھ چیزیں جو ایسی ہیں جو کہ میرا خیال ہے جو ایک کلاس ہے، سیلریڈ کلاس ہے فار ایگزامپل، یا نان سیلریڈ کلاس بھی، دونوں کے لیے ایک بجائے کہ ایک کہیں نہ کہیں ان کے لیے ریلیف ہوتا، جیسے کہ حکومت نے اپنے امپلائیز کے لیے 25% انکریز کیا نا، 25%، اس اے سگنیفیکنٹ انکریز. اور میرا خیال ہے کسی نے فائنانس منسٹر سے شاید یہ سوال پوچھا تھا کہ اگر وہ ایچ پی ایل کو ہیڈ کر رہے ہوتے اور یہی فائنینشیل پوزیشن ہوتی پاکستان کی جیسی ہے ایچ پی ایل کی ہوتی، تو 25% وہ کیا امپلائیز کی سیلری انکریز کرتے؟ سرٹنلی نہیں کرتے. بلکہ آپ بھی ایگری کریں گے، آپ بھی ایک. لیکن زبیر صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آپ کو یاد کروا دوں. جی زبیر صاحب میں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آپ کو یاد کروا دوں. آپ کو یاد ہے کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں بھی کچھ بیوروکریٹس کی سیلریز بڑھائی تھیں، فارن آفس میں لوگوں کی سیلریز بڑھائی تھی، وہ بھی شہباز شریف نے بڑھائی تھی، اس کی بھی ہرگز ضرورت نہیں تھی. یہ انسینٹیوز سرکاری لوگوں کو کیوں ملتے ہیں؟ ملنے چاہیے اگر ڈیزرو کرتے ہیں، لیکن یہ رائٹ کہ نہیں ملنے چاہیے. دیکھیں نا، اس سیلری کے بعد آلریڈی جو انفلیشن پچھلے ایک سال میں رہی ہے وہ تقریباً 25-26% آن ایوریج رہی ہے سی پی آئی کی. اگر آپ اس کو لیں اور دیکھیں کہ جو مڈل کلاس ہے اس کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ سگنیفیکنٹلی کم ہوئی تھی، اور اس کے بعد اور کم ہوگی. سو آپ اگر اربن ایجوکیٹڈ مڈل کلاس کو اتنے برے طریقے سے اس کو دبائیں گے تو آپ کہاں سے گروتھ ایکسپیکٹ کریں گے، کہاں سے کنٹریبیوشن؟ یہ جو دبانے کا دوسرا یہ ہے کہ جس طرح جی یہ جو دبا رہے ہیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، یعنی یہ جو ایک تشریح آ رہی ہے کہ جی جو آلریڈی
جن کے اوپر ٹیکس کا سب سے زیادہ جو ہے وہ بوجھ ہے, انہی کے اوپر مزید بوجھ جو ہے وہ لادا جا رہا ہے. اور وہ اس لیے کیونکہ انقلابی تو زبیر صاحب یہ تب ہوتا نا کہ اگر یہ ایگریکلچر کو جو ہے وہ ٹیکس نیٹ ملے آتے, جی یہ بڑی بات میں آ رہا تھا. اچھا میرا اب آپ سے ایک سوال ہے, یو نو بینگ ہیونگ سروڈ ان گورنمنٹ پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اتنا عرصہ آپ رہے ہیں, کیا مسئلہ کیا ہے؟ کیا یہ وہی ایکچولی یہ جواب ہے کہ جی اس لیے نہیں لگانا ایگریکلچر پہ کیونکہ جو آپ کی پولیٹیکل کلاس ہے, رولنگ کلاس ہے, وہ سارے ایگریکلچر میں, ان کا بہت سارے ایگریکلچر سے تعلق ہے؟ کیا یہی سمپل ایکسپلینیشن ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ریپیٹڈ گورنمنٹس پاکستان میں ایگریکلچر کو ٹیکس نیٹ پہ نہیں لا سکتی؟ پرابلم کیا ہے؟ اچھا میرا جو ایکسپیرینس ہے فہد وہ تھوڑا سا مختلف ہے. میرا خیال ہے یہ جو نارمل ممبرز نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلیز کو ہم کہتے ہیں کہ جی ان کا ایک بڑا ایک پریشر ہوتا ہے, مافیا ٹائپ ایک انٹرسٹ گروپ ہے اور وہ لگنے نہیں دیتے. میرا خیال ہے میرا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے, اور میں نے اندر سے بیٹھ کے, میں نے جب جوائن کیا تھا 2012 کے سیکنڈ ہاف میں, دس واز مائی فرسٹ کویسچن پرابلی کہ ہم ایگریکلچر پر کیوں نہیں لگاتے ہیں ٹیکس. ایک طرف سے ہمارا کیونکہ اس وقت ہم مینیفیسٹو بنا رہے تھے اور میں اکانومی کی جو وہ تھا وہ میں اس کے لکھ رہا تھا, اور اس میں ایک میں نے الفاظ یوز کیے اور میں نے ڈار صاحب سے پوچھا کہ یہ جانے دیں اس کو ایسے ہی, کہ ہم نے کہا کہ انکم جہاں سے بھی آئے, جس سورس سے بھی آئے, سیم ٹیکس دینا پڑے گا, چاہے وہ ایگریکلچر سے آئے, چاہے وہ مینوفیکچرنگ سیکٹر سے آئے, چاہے آپ سیلریڈ کلاس ہیں, چاہے آپ نان سیلریڈ کلاس ہیں, آپ کو 100 روپے اگر آپ کماتے ہیں آپ سیم ٹیکس دیں گے. اب اس کی وجوہات کیا ہیں, کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ سو آئی نیور گاٹ دس آنسر اینڈ آئی تھنک دس از اے فیلئر آف دا لیڈرشپ. لیڈرشپ کا کام ہے بیٹھ کے سمجھانا, اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بالکل نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے, نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے. دیکھیں نا یہ شہباز شریف صاحب کا یہ تیسرا بجٹ ہے, پہلا بجٹ نہیں ہے. 2022 میں بھی انہوں نے دیا تھا, 2023 میں بھی. اگر وہ ان کے اتنے انقلابی ہوتے تو دو سال ڈاؤن دا روڈ ابھی ہماری فائنینشیل پوزیشن لیکن بہتر ہوتی, تھوڑا چیز سمجھائے نا ہمیں, بٹ اٹ از ناٹ بیٹر, اٹ از ورس دین واٹ اٹ واز. ہم یہ جنرلی آپ کسی ہم یہ جنرلی سمجھنا چاہ رہے ہیں, چاہے وہ قرضوں کے حوالے سے دیکھ لیں, چاہے وہ مارک اپ پیمنٹس کے حوالے سے دیکھ لیں, چاہے بے روزگاری کے حوالے سے دیکھ لیں, غربت کے حوالے سے, لیکن یہ تھوڑا سا ہمیں سمجھائیں کہ جس طریقے سے جو ایگریکلچر کا معاملہ ہے, I will try to دیکھیے میں خیال ہے زبیر صاحب کو آواز شاید ہماری نہیں جا رہی. شروع کے الفاظ تھے شہباز شریف صاحب جب اپریل 2022 میں آئے تھے, ہم جی زبیر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ کر دیں گے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ We are talking about 2.5 years down the road. اگر 2.5 years کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے سخت فیصلے نہ کیے تو who stopped you؟ تو یہ اس کا پھر ذرا جواب دیں کہ جو یہ معاملہ ہے ایگریکلچر کا, who stopped you؟ جو ایگریکلچر کا معاملہ ہے, ایک مفتاح اسماعیل نے ایک ٹیکس لگایا تھا ٹریڈرز پر, ریٹیل پر. چلیں اس کو ذرا تھوڑا سا آڈیو کا پرابلم ہو رہا ہے, اس کو ریکنیکٹ کرتے ہیں. لیکن دیکھیے ایک سوال جو میں جنونلی جاننا چاہ رہا ہوں نا, اب دیکھیں ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ جی کہ ایگریکلچر پر ٹیکس ہونا چاہیے, سب کہہ رہے ہیں, اور کب سے کہہ رہے ہیں, یعنی میں تو جب سے مجھے یاد پڑتا ہے میں سن رہا ہوں کہ جی ایگریکلچر پر ٹیکس ہونا چاہیے. بحث ہوتی ہے, پبلکلی بات کی جاتی ہے, سب مانتے ہیں کہ یہ ضروری ہے. پھر بھی کوئی بھی گورنمنٹ ہو, جب وہ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ ٹیکسیشن ہمیں کرنا ہے اور ہمیں بڑھانا ہے, اور ہمیں جو ہے وہ جو ہماری ریونیوز ہیں وہ اور زیادہ ضرورت ہے, تو وہ جو بیٹھتے ہیں ٹیبل کے گرد, تو کوئی نہ کوئی تو ان کو کہتا ہوگا کہ یار ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ ایگریکلچر پہ ٹیکس لگائیں, تو وہاں پہ کون کہتا ہوگا؟ مطلب میں صرف سوچنا چاہ رہا ہوں, وہاں بھی کوئی بیٹھا ہوتا ہوگا کہ نہیں ایگریکلچر پہ نہیں لگانا, وہ کہتے ہیں کہ کیوں؟ تو آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ وفاد صاحب یہ جو کچھ دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں اسمبلی کے فلور پہ جو لوگ کام کرتے ہیں, ان کے بزنس کے بہت بڑے بڑے پورشنز ہیں جو ایگریکلچر میں انوالوڈ ہیں, کراپس کے بزنس میں انوالوڈ ہیں, چینی کے بزنسز میں انوالوڈ ہیں, تو یہ اس میں لیکن ہاں بات وہی ہے. جی زبیر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. اچھا I don't know where I lost you, but میرا ایک کویسچن تھا. نہیں وہ آپ کا جواب بڑی ڈیٹیل میں آ گیا تھا, میں صرف وہ لے کے چلنا چاہ رہا تھا. نہیں میں یہ آئی ایم ایف پروگرام کی بات کر رہا تھا. فہد ایک جسٹ گیو می ہاف اے منٹ. اگر 23 آئی ایم ایف پروگرام پاکستان کی معیشت کو فرام بیڈ ٹو ورس کیا انہوں نے, تو 24واں کیا کرے گا؟ آخر اس کی ایکسپلینیشن کیا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ہاؤ ول دس آئی ایم ایف پروگرام بی اینی ڈفرنٹ فار دا کامن پاکستانیز, ناٹ دا ایلیٹ؟ کیونکہ آج اگر آپ اسٹاک ایکسچینج کے ریئیکشن سے دیکھیں, دس از ایگزیکٹلی واٹ آئی ہیو بین سیئنگ, ایلیٹ از دا ہیپیسٹ. چاہے وہ پاکستان میں اسٹیبلائزیشن پروگرام چل رہا ہو, چاہے پاکستان میں آسٹیرٹی پروگرام چل رہا ہو, چاہے پاکستان میں بوم پیریڈ ہو, اس کا فائدہ
صرف اور صرف الیٹ کو ہوتا ہے اور وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور ان کا ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ کیا پاکستان ڈیفالٹ تو نہیں کرے گا. اور جب جیسے ہی ایمننٹ ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف ول بی آن بورڈ تو سب خوش ہو جاتے ہیں کہ پاکستان ول ناٹ ڈیفالٹ. دا ریسٹ آف دا تھنگز فار دیم ڈو ناٹ میٹر. مجھے آخری یہ ذرا تھوڑا سا سمجھا دیں کیونکہ ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے ایگریکلچر ٹیکس کے حوالے سے. یہ بالکل obvious سی بات ہے کہ ایگریکلچر ٹیکس لگنا ہے. مجھے بتائیں جب یہ بجٹ میکنگ ہو رہی ہوتی ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ اس میں کوئی یہ اتنی obvious بات نہ کرے اکنامک ٹیم کو اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو کہ آپ نے اگر اپنے ریونیوز کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ نے زراعت جیسے شعبے میں ٹیکس لگانا ہے. ہر سال یہ بات ہوتی ہوگی. آگے سے زبیر صاحب جواب کیا ملتا ہے؟ لیڈرشپ کیا کہتی؟ کیا وہ کہتے ہیں نہیں آپ یہ مت لگائیں, چاہے ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو یہ ٹیکس لگانا ہے مگر آپ مت لگائیں کیونکہ یہ جو ہمارے ساتھی ہیں جو اسٹیبل میں بیٹھے ہوئے یہ ساری ان کی ایگریکلچر انکم ہے. کیا اتنے یعنی کہ کروڈ اور بھونڈے طریقے سے یہ کہا جاتا ہے؟ جی میں 11/2013 کو الیکشنز ہوئے تھے اور جس میں میاں نواز شریف پی ایم ایل این جیتی تھی. اس کے فوراً بعد کیونکہ جون کے فرسٹ ویک میں ٹیک اوور کرنا تھا اور فوراً بجٹ دینا تھا تو بجٹ میکنگ پروسیس سٹارٹڈ obviously within days after the elections and I was part of that. اور میں نے اس وقت یہ کہا کہ جی ہمارے مینیفیسٹو میں کمٹمنٹ ہے ایگریکلچر ٹیکس کی, دیر از اے کمٹمنٹ. تو انہوں نے کہا جی اس وقت تو ہم آئے ہیں, ابھی تو ہم نے بیسک اور دوسرا ہم نے آئی ایم ایف پروگرام میں جانا ہے اور آئی ایم ایف پروگرام ہمیں کہہ رہا ہے کہ جی یہ ایگریکلچر پر ہم انحصار نہیں کر سکتے ہیں. کیا آپ کے پاس مشینری ہے کیپچر کرنے کی انکم آف دی ایگریکلچرسٹ اینڈ دیئر فور یو کین ٹیکس نا. مطلب ایک جس طرح ٹریڈر کا بات دکاندار کی بات کرتے کہ کیا انکم ٹیکس والوں کے پاس ایف بی آر والوں کے پاس مشینری ہے ٹو انشور کہ ان کی انکم کتنی ہوئی ہے. اگر آپ کے پاس وہ مشینری نہیں ہے تو یا تو آپ فکس ٹیکس لگا دیں جس کا بہت دفعہ تذکرہ. یہ ویسے لاجک تو مجھے نہیں سمجھ آئی ہے. تو ایگریکلچر کا ایک جو مجھے آنسر دیا گیا تھا کنسسٹنٹلی وہ یہی تھا. یہ تو پروسیجر سا پرابلم ہے جی. یہ تو کوئی کنونسنگ آرگومنٹ تو نہیں ہے یہ کہ جی کیونکہ ہمارے پاس وہ مشینری نہیں ہے تو ہم ٹیکس نہیں جمع کر سکتے. یہ تو ایک پولیٹیکل فیصلہ ہے کہ ہم نے نہیں کرنا, ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. اور اس میں جو سب سے آگے ہوتے ہیں نا جو بھرپور ریئیکٹ کرنے کے لیے, جیسے سندھ میں جو ہمارے ہاں انٹیریئر سندھ میں تقریباً جو الیکشن جیت کے آتے ہیں وہ زیادہ تر ایگریکلچر بیک گراؤنڈ ہوتا ہے ان کا. اسی طرح سے ساؤتھ آف پنجاب میں اور بلوچستان وغیرہ میں بھی سو یس ریاکشن تو بہت زیادہ ہوتا ہے. بٹ اگر شہباز شریف صاحب چاہتے تو میرا خیال ہے وہ اس کو کر سکتے تھے اور کرنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے زبیر صاحب, تھینک یو ویری مچ. وقت